2 خطبات کے اندر آپ حضرات کے سامنے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اتباع رسول پر بات کریں گے، کیونکہ 2 الفاظ کے درمیان فرق ہے۔ اطاعت کسی حکم کے مقابلے میں ہوتی ہے، کوئی حکم دے دیا جائے اور آپ اس کو فکری طور پر بھی قبول کر لیں اور عملی طور پر بھی قبول کر لیں، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع یہ ہے کہ آپ کو حکم تو نہیں دیا گیا، لیکن آپ جس ہستی کو نمونہ سمجھتے ہیں، وہ ذات وہ شخص جیسے جیسے چلتا ہے، آپ حکم کے انتظار میں نہیں ہوتے کہ وہ مجھے حکم دے تو میں چلوں، جیسے وہ چلتا ہے چپ کر کے اس کے پیچھے چلا جائے، یہ اتباع ہے۔ اور یہاں ایک علمی غلطی لوگ کرتے ہیں، وہ ذرا سمجھتے جائیں۔ بعض موحدین بھی اس کا شکار ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی رسول اللہ، ہمیں تقلید کسی کی نہیں کرنی چاہیے، صرف رسول اللہ کی تقلید کرنی چاہیے۔ یہ جملہ درست نہیں ہے۔ عام ہم یہ کہتے ہیں نا بھئی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی جو اطاعت اور اتباع ہے وہ غیر مشروط ہے، کہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر وہ ایسا کہیں تو ماننی، ایسا کہیں تو نہیں ماننی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اللہ کے اپنی ذات کے علاوہ، نبی کے علاوہ جو بھی کوئی حکم دے گا ہم ان کی مشروط اطاعت کریں گے، کہ اگر اس کا حکم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے تو مانیں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ یہ ہے مشروط اطاعت۔ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ غیر مشروط، کہ کوئی چوں چرا نہیں ہے، جیسے اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا، جیسے کر کے دکھا دیا ویسے ہی آپ نے کرنا ہے۔ نبی کی تقلید کرنا یہ لفظ کیسا ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ تقلید کے لیے دلیل نہیں ہوتی، تقلید کے لیے دلیل نہیں ہوتی۔ میں فلاں امام کا مقلد ہوں، میں فلاں کا مقلد ہوں، میں فلاں کا مقلد ہوں، اس سے کیا مراد ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے، وہ جیسے فرما دیں گے میں نے ویسے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کا نبی بذات خود برہان اور دلیل ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی بذات خود برہان اور دلیل ہوتا ہے، لہذا نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ تقلید، نبی تو بذات خود دلیل ہے۔ اگر آپ اس کے لیے تقلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کے پاس کوئی دلیل نہیں، حالانکہ نبی بذات خود دلیل ہے۔ لہذا نبی کے لیے لفظ اطاعت اور اتباع استعمال کرنا چاہیے، نبی کی تقلید والا لفظ درست نہیں۔ امید ہے آپ بات سمجھے ہوں گے۔ آپ ایک مکان تعمیر کرتے ہیں، گھر تعمیر کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں سارے آپ کے ٹاؤن کے اندر عالی شان گھر ہیں، اور وہ نقشے کے پاس کیے بغیر یہاں ٹاؤن کمیٹی بنانے بھی نہیں دیتی ہوگی، یہ نقشہ پاس کروائیں، اور ڈیفینیٹلی وہ نقشہ کسی انجینئر نے ڈرا کیا ہوگا۔ آپ کو وہ نقشہ مل جاتا ہے اور آپ کا ٹھیکیدار اس سے ڈھیروں گنا اچھی بلڈنگ تعمیر کر دیتا ہے، لیکن وہ اس نقشے کے مطابق نہیں، اس نے انجینئر کے بنائے ہوئے نقشے کی اتباع نہیں کی ہے، وہ آپ کا بنایا ہوا گھر وہ پاس نہیں ہو سکتا۔ بھلے وہ بڑا خوبصورت ڈیزائن بنا دے، بڑی اچھی پارٹیشن کر دے، بھلے وہ نقش و نگار لگا دے، جو مرضی کر لے، اس کو جو نقشہ دیا گیا ہے عمل اس کے مطابق نہیں، وہ عالی شان بنگلہ بھی ردی، کیونکہ جو نمونہ دیا گیا ہے اس کی پیروی نہیں کی گئی ہے۔ اور قربان جائیں اس اسلام کے
اللہ اکبر. ہم، میں اور آپ کجا نبی بھی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا. یار ہم سوچیں تو صحیح، نبی کی اتنی شان ہو، اتنا مقام ہو، اللہ کی زمین پہ بسنے والا دی بیسٹ پرسن اللہ اس کو منتخب کرتا ہے رسالت و نبوت کے لیے، لیکن اجازت اس کو بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانیاں کرے. پھر کہاں جا کے میں اور آپ ہم زندگی میں اپنی منمانیاں کریں؟ ذرا سوچیں تو صحیح کہ نبی کو اجازت نہیں، مجھے کس نے اجازت دی؟ دیکھ لیجئے، صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی ازواج کے گھروں میں چکر لگایا کرتے تھے. حضرت زینب کے ہاں گئے، انہوں نے شہد پلایا. دوسری بیویوں نے جن کا ذکر حدیث میں حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے یہ پلان کیا کہ اللہ کے رسول آتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے. جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو پوچھنے لگی اللہ کے رسول آپ نے لگتا ہے مغافیر کھائی ہے. ایک بوٹی ہوتی ہے، وہ پئیں یا کھائیں تو اس کی وہ سمیل منہ سے آتی. کہا نہیں میں نے تو شہد پیا ہے. ہو سکتا ہے پھر جن مکھیوں نے شہد بنایا ہے وہ مغافیر کی بوٹی سے بنایا، اور بدبو اور نبی کا تو تعلق نہیں ہے نا، وہاں رحمت کا فرشتہ وہی لے کے آتا ہے. تو اسی لیے ہم تو نماز کے لیے بھی منہ صاف کرتے ہیں. لولا انا شقا علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ساتھ میں مسواک کا حکم دے دیتا، منہ کی پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے. نہ پسند فرمایا کہ اگر میرے منہ سے بدبو آتی ہے تو جبریل تو جس وقت مرضی تشریف لا سکتے. تو فیصلہ کر لیا اپنی مرضی سے کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. آج کے بعد میں شہد، اگر اس سے بدبو آتی، اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی، جو اللہ نے چیز حلال کی ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیسے کر رہے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی صرف رضامندی چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنا فیصلہ واپس کیا. جب اللہ کا رسول اپنی منمانی سے زندگی نہ بتا سکے، میں اور آپ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، ہم نے زندگی کے 20 مقامات ایسے ہیں جہاں نبی کو نمونہ بنانے کی بجائے خواہش نفس کی پوجا کی. اہل حدیثوں میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے شاید توحید کے دعوے کے بعد رفع الیدین اور آمین تک بس رک گئے کہ بس یہ نبی کی سنت ہے. زندگی میں 20 سنتیں یہ اہل حدیث ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت سے اعراض کیے. کتنی ہماری ایسی مائیں بہنیں ہیں جو بے پرد معاشرے میں پھرتی، اللہ کے قرآن کی آیات کا انکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار ہے. کتنے اہل حدیث ہیں اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیوں پہ شریعت کا وہ تماشا لگاتے ہیں جو کبھی کسی نے نہ لگایا. کہتے ہیں میں تو اتباع رسول کرتا ہوں، کیوں میں رفع الیدین کرتا ہوں اور آمین کہتا ہوں. پوری زندگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نمونہ. اتباع رسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے. تو قرآن نے کیا کہہ دیا؟ اگر اللہ سے محبت ہے، اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے تمہیں ایک عمل کرنا پڑے گا، فاتبعونی، مجھ محمد کی، مجھ رسول کی تمہیں پیروی کرنا ہوگی. یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور نہ صرف محبت کر لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے. آئیے چند مثالیں صحابہ کرام کی زندگیاں کامیاب
دنیا میں بھی سرخرو، آخرت کے اندر بھی سرخرو۔ دکھ ہوتا ہے آج مجھے ان سکالرز پہ جو کہتے ہیں مسلمان تو ابھی کھجور والی سنت سے باہر نہیں نکلے، دنیا ایٹمی ترقی کر گئی، ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئی اور یہ کھجور کی سنت سے باہر نہیں نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل صحابہ نے اپنے کردار میں مزین کیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ موجود ہیں، وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو فرمایا اور مسکرانے لگے، اور ساتھ خود ہی ارباب حل و عقد سے سوال کیا، آپ مجھ سے مسکرانے کی وجہ دریافت نہیں کریں گے کہ میں کیوں مسکرایا؟ جی فرمائیے آپ کیوں مسکرائے؟ کہا اسی جگہ ایک دفعہ میں نے اللہ کے رسول کو وضو کرتے دیکھا تھا اور انہوں نے بھی وضو کیا اور ایسے ہی مسکرائے تھے، میں تو نبی کی اتباع کر رہا۔ یہ ہے اتباع۔ کہا تو نہیں یہاں مسکرانا ہے، کہا تو نہیں تھا کہ یہاں جو وضو کرے وضو کر کے مسکرائے، نبی کو مسکراتے دیکھا تھا، کہا میں اس لیے مسکرایا۔ اور رہا سوال جو میں نے تم سے کہا کہ میرے مسکرانے کی وجہ دریافت نہیں کرو گے، پیارے پیغمبر نے بھی ہم سے یہی فرمایا تھا، صحابہ میں مسکرایا ہوں تو میرے مسکرانے کی وجہ دریافت نہیں کرو گے؟ صحابہ فرمانے لگے جی اللہ کے رسول بیان فرمائے، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، پانی منگواتا ہے اور وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، اللہ کریم اس کے چہرے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ اپنی کوہنیاں دھوتا ہے، اللہ اس کی کوہنیوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سارا ہاتھ سے لے کے یہ کوہنی، اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ سر کا مسح کرتا ہے، اللہ اس کے سر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دیگر روایات کے اندر جب وہ کلی کرتا ہے زبان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کان کے اندر انگلیاں پھیرتے ہو وضو کرتے ہوئے تمہارے کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تم پاؤں دھوتے ہو، جس گناہ کی طرف تمہارے پاؤں چل کے جاتے ہیں اللہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میں مسکرایا ہوں کہ عمل چھوٹا ایسا ہے، بخشش بہت بڑی۔ سوال کرنے کے اندر بھی اتباع رسول ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں تم نہیں پوچھو کہ میں مسکرایا کیوں ہوں، اور یہ بھی سوال اسی لیے کیا تھا، یہ اللہ کے رسول نے اپنی مجلس میں فرمایا تھا، صحابہ کرام تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں مسکرایا کیوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ تو ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ اگر میرے پیارے نبی نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ پھر آپ کو پتا ہے نا یہ طواف کرنے والے پہلے 3 چکروں میں کیا کرتے ہیں؟ رمل، تیزی سے چلنا۔ اب ذرا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، رش اتنا ہوتا ہے چلا بھی نہیں جاتا۔ بہرحال جو کر سکے وہ کرے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے عمر فاروق نے خیال کیا کہ اس وقت تو رمل ہم تیز سے چل کے کافروں کو دکھاتے تھے نا کہ تم کہتے تھے یسر میں جا کے بیمار ہو جائیں گے، ہماری ذرا چال تو دیکھو، لگتا ہے ہم بیمار ہوئے ہیں۔ اور یہ جو دایاں کندھا ننگا رکھنے کا فلسفہ ہے نا آپ کے طواف کے دوران، یہ بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ذرا دایاں کندھا ننگا کر کے مشرکین مکہ کو دکھاؤ، یہ کہتے تھے مسلمان یسر میں گئے ہیں بیمار ہو جائیں گے، یہ دیکھنا لاچار ہو جائیں گے، ذرا چوڑے چکلے سینے ان کو ذرا کندھے ننگے کر کے دکھاؤ، اللہ کے فضل سے ہم تندرست ہیں۔ تو دل میں خیال آیا کہ رمل تو اس وقت کافر تھے، ان کو ہم دکھاتے تھے، تو اب کو ضرور پھر کہنے نہیں، چونکہ میرے رسول نے یہ کیا ہے لہذا ہم بھی پہلے 3 چکروں میں رمل ہی کریں۔ یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہوتے ہیں، بسم اللہ پڑھا، سواری پہ سوار ہوئے، الحمدللہ کہا،
اور دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. پھر 3 دفعہ الحمدللہ کہا، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا، اور پھر یہ دعا کرنے لگے. سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دعا کیا ہے کہ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کمایا ہے، تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اور یہ دعا پڑھنے کے بعد نا علی المرتضیٰ بھی مسکرانے لگے. تو دیکھنے والوں نے پوچھا یہ باتیں ٹھیک ہیں، الحمدللہ کہا، سبحان اللہ کہا، دعا پڑھی، اللہ سے استغفار طلب کی، یہ مسکرائے کیوں؟ کہا ہم نے بھی اللہ کے رسول سے ایسے ہی پوچھا تھا، چونکہ میرے نبی ایک دفعہ سواری پہ بیٹھے تھے، یہ دعائیں پڑھی تھی، اس مسکرائے تھے، میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے مسکرایا. اور جیسے تم نے مجھ سے سوال کیا، ہم نے بھی اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا. اس لیے یہاں ایک علمی نقطہ سمجھیے گا، یہ ہے وہ دین جب تک لکھا نہیں گیا تھا تب تک ایسے سینہ بسینہ محفوظ تھا. آج لوگ سواگت ہیں، حدیث تو 300-400 سال بعد لکھی گئی، محفوظ کیسے؟ ایک ایک ادا اور ایک ایک سوال صحابہ کرام نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھا تھا. ہم نے بھی اللہ کے رسول سے پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے؟ کہا چونکہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کا رب مسکراتا ہے، رب خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ جب یہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے تو میرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں کہ میرا رب خوش ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، سفر میں ہے، اپنی سواری رستے سے ایک طرف کی اور ایک جگہ وہ چکر لگایا اور پھر واپس آ گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ کہا مجھے نہیں پتا، مجھے فلسفہ نہیں آتا کہ کیوں کیا ہے، میں نے نبی کو اس طرح کرتے دیکھا تھا اس لیے میں نے بھی کر دی، اس لیے میں نے کیا. یہ ہے وہ صحابہ کرام جو سمجھتے تھے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے انجینئر نے جو خاکہ اور نقشہ دیا ہے، ہم ذرا 1 انچ بھی ہٹے تو ہلاکت اور بربادی ہے. ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی سنت کی اس طرح اتباع کی کہ جس طرح اتباع کرنے کا حق تھا. میں اور آپ سوچیں، میں اور آپ سوچتے ہیں مولانا نے جمعہ پڑھایا ہے، فلاں سنت کی بات کی، اچھا نا کرتے ہیں بھائی، ہم تو تساہل پسند ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اچھا کر لیں گے، سوچ لیں گے. سنا تھا نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بیٹھ جاؤ، کہاں بیٹھے؟ جوتوں والی جگہ پہ. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے جسے ہم بار بار کوٹ کریں، بے شمار واقعات. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، گمسان کا رن پڑا ہے، جنگ جاری ہے. قریب تھا کہ ابو سفیان ابن حرب کی گردن تن سے جدا کر دیتے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ بندہ رینج میں آ چکا تھا، بندہ رینج میں آ چکا ہے. لیکن ایک شخص نے دیکھ لیا، اس نے پکار لگائی ابو سفیان نے کہ دیکھو یہ مجھے مارنے لگا. سمجھ گئے کہ اب میرے پاس چارہ نہیں. ہمیں کہیں نہ کہیں ادب سے بولنا پڑتا ہے کیونکہ فتح مکہ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس شخص نے آواز سنی، بھاگا، حضرت حنظلہ پہ وار کیا، قبل اس کے کہ حنظلہ وار فرماتے ابو سفیان پر پہلے یہ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول آپ کا جسد خاکی پڑا ہے، اللہ کے رسول قریب آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ اے صحابہ، یہ تمہارا دوست حنظلہ پڑا ہے اور اللہ کے فرشتے سے غسل دے رہے، اللہ کے فرشتے سے غسل دے رہے. جاؤ گھر دریافت کرو، پتہ کرو معاملہ کیا ہے.
گھر گئے، دریافت کیا، جواب یہ ملا کہ ان پہ غسل فرض تھا۔ لیکن جب کانوں میں یہ ندا اور صدا پڑی اور جب پتا چلا کہ اللہ کے رسول جہاد کے لیے صفیں درست فرما رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حنظلہ خطا کر بیٹھے اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور پیروی سے پیچھے رہ جائے، کچھ نہیں دیکھا اور فوراً اپنی تلوار پکڑی اور میدان مقتل میں کود پڑے۔ کہا صحابہ یہی سبب ہے کہ اللہ کے فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پھر آگے بڑھ کے دیکھا، ہم نے حضرت حنظلہ کے لاشے کو آگے بڑھ کے دیکھا، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے کہ واقعی اللہ کے فرشتے غسل۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہے وہ کمال اتباع اور اطاعت، کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، موت کا پروانہ آ جائے اور رب کا دربار لگ جائے اور پھر میں اپنے ہاتھوں کو کاٹوں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نبی کے رستے پہ چلا ہوتا، میں نے زندگی میں منمانی نہ کی ہوتی، میری دولت، میرا پیسہ، میرا جسد خاکی، میری رسمیں، میرا رواج، میرا معاشرہ، میرے اہل و عیال، میرا کاروبار، یہ سارے کا سارا اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے گزارا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انہی لوگوں کی نشاندہی کی ہے۔ بڑی باتیں سنی ہم نے، بڑی باتیں سنی، بڑی تقریریں سنی، بڑے مزے لیے، لیکن اس نبی کی سیرت، سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت میرے عمل کے اندر نہ آ سکے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں اتنا چمکدار دین تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح ہیں، دین کی کوئی بات مبہم نہیں ہے، کلیئر کرسٹل دین دے کے جا رہا ہوں، چمک رہا ہے، کوئی چیز امت سے اوجل نہیں رہی۔ لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح۔ پھر کوئی کہے مجھے اللہ کے رسول کا حکم نہیں ملا، مجھے پتا نہیں چلا تھا، پھر ایسا نہ ہو کہ رب کے دربار میں ہم کہتے پھریں قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم نے بات سنی ہوتی، کاش ہم نے مانی ہوتی، عقل کی ہوتی، ما كنا في اصحاب السعیر، آج ہمیں جہنم کے عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ اور قرآن نے کہا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ نبی کا رستہ ہی نہیں مانا تھا، نبی کا رستہ ہی چھوڑا تھا، ہم آگ والے ہو گئے، گناہ کا اقرار کریں۔ اللہ اکبر، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، دین سے بس وہی ہٹے گا جو بڑا ہی بدبخت ہے اور ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آئیں ہم سب مل کے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے کاروبار کا جائزہ لیں، اپنی عائلی زندگی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح ہوں، نبی کس طرح ہوتے تھے، میں اپنے کاروبار میں کیسا ہوں، نبی کیسے تھے، نبی کی زبان کیسی تھی، میری زبان کیسی ہے، میں ان کا امتی ہوں، میرے دوستوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، ان کے کیسے معاملات تھے، ان کی نماز کیسی تھی، میری نماز کیسی ہے۔ مجھے آج تک نبی کی نماز کا پتہ نہیں چلا، آنکھیں بند کر کے جس نے جدھر لگایا میں چل پڑا۔ نبی کی اتباع اور اطاعت چھوڑی ہے تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہر جگہ ہلاکت۔ صرف بدبخت شخص ہے کہ جو نبی کی اتباع نہیں کرتا ہے، جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ ایک ایک عمل صحابہ کے کردار میں جڑا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور 3 دفعہ قسم اٹھائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ بات کہی اور آپ چہرے کے بل سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے۔
وہ دونوں صحابی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے ہم سب بھی سجدے میں گر پڑے اور رونے لگے کہ نہ جانے کیا معاملہ ہوا. اللہ کے رسول نے 3 دفعہ قسم اٹھائی پھر سجدے میں گر گئے, اور اتنی تیزی سے گرے جیسے کہ انسان چہرے کے بل گرتا ہے. فَأَكُبَّا کے حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ گر جانا, چہرے کے بل گر. لیکن جب آپ نے اپنا چہرہ انور سجدے سے اٹھایا تو آپ کا چہرہ روشن اور تاباں تھا, اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور تابانی ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوتی تھی کہ جب اللہ کے رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی, چمچماہٹ ہوتی, خوبصورتی ہوتی. اور آپ فرمانے لگے خوشخبری ہے کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھے گا, جو شخص 5 نمازیں پڑھے گا, روزے رکھے گا, رمضان کے روزے رکھے گا, زکوٰۃ ادا کرے گا, اور 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جائے گا, اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اس کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ جاؤ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. صحابہ نے سجدے میں گرتے دیکھا ہے تو گر گئے ہیں. جیسے آج لوگ کہتے ہیں نبی کی وہ کھجور والی سنت نہیں چھوٹ رہی, فلاں کام بھی سنت, فلاں کام بھی سنت, فلاں کام بھی سنت. اور بھائی ہم اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں نبی کے اسوہ کو چھڑانے میں؟ ہمارے علم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نبی کی اتباع اور اطاعت سے لوگوں کو روک دو, کہ یہ کوئی سنت نہیں, سنت وہ جو ابراہیم سے چل. لوگوں کو ابہام کے اندر, لوگوں کو تشکیک میں, شک و شبہ میں ڈال دیا. آؤ میرے بھائیوں, آپ کی اور میری زندگی کی کامیابی, آپ کی اور میری خوشیاں, آپ کی اور میری غمیاں, ہر جگہ ہر لحظہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنائیں, ان کا اتباع کریں, کامیابی قریب مل جائے گی, اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں گے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.